السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ براس ٹیکس پہ خلافت راشدہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ہم پہنچ چکے ہیں جوڈیشل انالیسس کی طرف خلافت راشدہ کے، لیکن اس سے پہلے ہم نے اپنے پریویس پروگرامز میں آپ کو ڈیٹیل دینے کی کوشش کی ہے کرائم ریٹس کے حوالے سے جو اس وقت پوری دنیا میں جو ہے رائج ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان تک بھی ہم آ چکے تھے، لیکن کچھ تھوڑا بہت ہم نے پاکستان کا تذکرہ بھی کیا تھا. آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل ایسپیکٹس جو ہے خلافت راشدہ کے وہ بھی ہم جانیں گے. جی زید صاحب. معروف، دیکھیے جو ہماری یہ تھیم ہے اس کا مقصد بالکل واضح ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں، اپنے نوجوانوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، کہ جو نظام اس وقت دنیا میں رائج ہے، چاہے وہ یہ سیاسی نظام ہے ڈیموکریسی یا ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے، اس نے جو تہذیب قائم کی ہے، جو سویلائزیشن قائم کی ہے، چاہے وہ مشرق کی ہو یا مغرب کی، یہ تمام تہذیبیں وہ ہیں کہ جن میں انسانیت، شرافت، حیا، غیرت، انصاف، عدل موجود نہیں ہے. اور اگر کسی معاشرے میں، بزرگ کہتے ہیں کہ ایک کفر کے ساتھ تو ایک معاشرہ کسی حد تک قائم رہ سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ کوئی معاشرہ قائم نہیں رہتا. امریکہ کی مثال ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے کرائم فگرز، کرائم سٹیٹسٹکس، کرائم ریٹس ہم نے دیکھے ہیں. دولت کی جس طرح غیر منصفانہ نظام کی وجہ سے، اس اکنامک سسٹم کی بات ہم آئندہ بھی کریں گے، لیکن اپنی پہلے پوری سیریز جو اکنامک ٹیررزم کی ہم کر چکے ہیں، اس میں ہم نے پورے سود اور ربا کے نظام کو ایکسپلین کیا کہ دنیا میں جب یہ ایک ظلم کا نظام قائم ہوتا ہے اکنامک سسٹم کی بنیاد پر، جو ایک معاشرہ ایسا تشکیل دیتا ہے جس کی بنیاد مادیت پہ ہوتی ہے، مٹیریلزم پہ ہوتی ہے، تو ظلم ہونا انسان پر لازم ہے. یہ بات کہ انسان جرائم بھی کرے گا، اخلاقی طور پہ خرابیاں بھی اس میں پیدا ہوں گی. جب اس کو آخرت کی کوئی خوف نہیں ہے، اللہ رسول کا کوئی خوف نہیں ہے، جب روحانی کوئی احساس نہیں ہے، کوئی morality، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، تو اس معاشرے کو، انسان کو آپ قانون بنا کر، لاز بنا کے، جیلیں بنا کر آپ اس کو انسان نہیں بنا سکتے. وہ ظلم کرے گا سو کرے گا. اللہ کا خوف ہے نہیں، اور چونکہ اپنے اس کے دل میں صرف ایک ہی بات ہے کہ جو کچھ ہے میں نے اس دنیا میں، اس حرام اور حلال کی تمیز کوئی نہیں دنیا میں حاصل کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ختم ہے، تو وہ سب کچھ کرے گا جو انسان حرام زندگی گزارتے ہوئے کرتا ہے. اور پھر وہ قتل بھی، غارت بھی، تباہ و بربادی بھی، بے حرمتی بھی، آبرو ریزی بھی، سارے فساد جو امریکہ کے سٹیٹسٹکس ہم نے دیکھے ہیں کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ 21ویں صدی کے دنیا کے سب سے بڑے ملک، سب سے طاقتور ملک کا حال یہ ہے کہ وہاں پہ پریکٹیکلی ہر سیکنڈ پہ کسی عورت کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، پریکٹیکلی منٹوں کے حساب سے قتل ہو رہے ہوتے. پورا نظام دیکھنے کے بعد مشرق اور مغرب کا، روس کا بھی، چین کا بھی، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سعودی عرب میں جہاں پہ کرمنل لا کے تحت، جو جرائم کے تحت جو سزائیں ہیں، اس کی وجہ سے پریکٹیکلی جرائم وہاں پر قتل، آبروریزی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. یعنی اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ امریکہ میں جہاں 90,000 ریپس ہو رہے ہیں، سعودی عرب میں 200-400 بھی نہیں ہو رہے. پورے معاشرے میں اس قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں، مگر اسلامی معاشرے میں جہاں پہ کم از کم اس قسم کی سزائیں امپلیمنٹ کی گئی، گو کہ سعودی عرب کا اکنامک اور دوسرا پولیٹیکل سسٹم اسلام سے مطابقت نہیں ہے، لیکن جیسے ہم نے کہا صرف کرمنل جسٹس کے لحاظ سے کسی حد تک وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس کی برکات دیکھیں پھر کیا نکلتی. آج پاکستان پہ تھوڑا سا بات کرتے ہوئے ہم خلافت راشدہ پہ ایکچوئل جائیں گے. دیکھیے پاکستان میں اس وقت جو جوڈیشل سسٹم رائز ہے یہ انگریز کا بنایا ہوا ہے. یہ وہ ہے جو 1860 میں پریکٹیکلی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد، جنگ آزادی کے بعد، جب ایسٹ انڈیا کمپنی سے انہوں نے، برٹش گورنمنٹ نے براہ راست سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. 1857 تک انڈیا کو ایسٹ انڈیا کمپنی کنٹرول کرتی تھی. اور جب بغاوت برپا ہوئی یہاں پہ، مسلمانوں نے مزاحمت کی، پورے ہندوستان میں طوفان برپا ہوا، تو پھر برٹش کراؤن براہ راست یہاں پر آیا اور انہوں نے 1860 میں آلموسٹ لاہور کی ہائی کورٹ قائم کی اور دہلی کی ہائی کورٹ قائم ہوئی، اور اپنا برٹش لا لا کے پورا لا کے یہاں پر انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا ایز اٹ از یہاں پہ. اور اس کو مزید لکھے قوانین اس میں غلام قوم کو غلام بنا کر رکھنے کے لیے کلونیل ایک پورا ایک نظام قائم کیا انہوں نے جوڈیشل سسٹم کا. سیشنز کورٹس بنائے، اس کے اوپر ہائی کورٹس بنائے، اس کے اوپر سپریم کورٹ بنائی، اس کے اوپر پریوی کونسل تھی، یعنی اس کے اوپر آپ انگلینڈ جاتے تھے کیس لے کے اپنا. دیکھیے کسی بھی عدالتی نظام کی، کسی بھی جوڈیشل سسٹم کے افیکٹو ہونے کی بیسک پیرامیٹرز ہیں کہ جو اس کو شریعت کے مطابق کرتی ہیں، جو فطرت کے مطابق کرتی ہیں. وہ یہ کہ نمبر 1 سب سے بڑی بات کہ اس کے اندر عدل اور انصاف ملے لوگوں کو، یہ پہلی کنڈیشن ہے. اگر کسی نظام میں انصاف ہی نہیں مل رہا ہے پھر عدالتی نظام کا ڈرامہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. ایکوالٹی، ایکوٹی، جسٹس، ہر انسان کے ساتھ ہر انسان کو عدل ملے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، معاشرے کے کسی طبقے کا تعلق رکھتا ہو. دوسری بات انصاف اس کو مفت ملے، یعنی یہ انصاف فراہم کرنا ریاست وقت، حکومت وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہے.
صحیح. انسان کو کروڑوں روپے خرچ کر کے انصاف کے لیے بھاگ دوڑ کر کے خجل خوار نہیں ہونا اس کا چاہیے. بیسک رائٹ ہے یہ اس کا بیسک رائٹ ہے. اگر ریاست حکومت یہ نہیں دے سکتی ہے تو اس حکومت کو چلے جانا چاہیے. صحیح. کیونکہ جس طرح ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کی جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو مفت میں انصاف فراہم کرے. یہ فنڈامنٹل کنڈیشنز میں سے. رائٹ. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ انصاف اس کو گھر کے پاس ملے. یہ نہ ہو کہ انصاف لینے کے لیے کئی ہزار میل کا سفر کر کے اس کو جانا پڑے، زندگی پوری گزر جائے صرف ایک چھوٹے سے کیس کے لیے. بے شک انصاف ہوتا ہو، بے شک اس کو عدل مل رہا ہے، لیکن اس کی زندگی خرچ ہو گئی سفر کرتے آتے ریچ جاتے. میں ہو. یعنی پریکٹیکلی اگر سپریم کورٹ آپ نے اسلام آباد میں بنا دی ہے اور کوئی شخص جو انٹیریئر سندھ میں رہتا یہ اور اس کا کیس اسلام آباد میں لگ گیا ہے تو وہ بیچارہ اسلام آباد آتے جاتے ہی خجل خوار ہو جائے گا. انصاف تو اس کو پھر ملنا کوئی نہیں. چوتھی بات یہ کہ انصاف اس کے جو ہم نے کہا کہ نزدیک ہو، اس کے انصاف فوری ہو، امیڈیٹ. یعنی انگریزی میں کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. بالکل. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے انصاف بھی مل رہا ہے، اس کو حکومت مفت بھی مل رہا ہے، ریاست بھی دے رہی ہے، لیکن ایک گھر کا مقدمہ اس کے گھر پہ جو قبضہ کر لیا کسی ظالم آدمی نے، وہ مقدمہ ہی 30 سال چل رہا ہے اگر، تو اس آدمی کو پھر کیا کرنا ہے اس بات کا؟ تو اگر ان میں سے کوئی بھی ایک کرائٹیریا پورا نہیں ہو رہا ہے تو وہ عدالتی نظام پریکٹیکلی کفر کا نظام ہوتا ہے. اسلام کا، دین کا، شریعت خلافت راشدہ کا نظام نہیں بنتا ہے. خلافت راشدہ کے نظام میں آپ کو عدل، انصاف اکراس دا بورڈ فوراً ملتا. چاہے خلیفہ وقت کے خلاف اگر کوئی معاشرے کا فقیر مسکین آدمی مقدمہ کر دے تو خلیفہ کو بھی اسی طرح عدالت میں آنا پڑتا ہے جس طرح ایک مسکین اور فقیر کو، اور اس کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور قاضی کی ذمہ داری ہے کہ خلیفہ کو پرائرٹی نہ دے. اگر وہ خلیفہ کو عزت دے اور اس غریب مسکین آدمی کو عزت نہ دے تو خلیفہ کو یہ حق ہے یا خلیفہ پر واجب ہے کہ اس قاضی کو یا اس جج کو نوکری سے نکال دے. اور تاریخ میں اس بات کی 20 واقعات موجود ہیں. لہٰذا جہاں تک ایکویلٹی آف جسٹس کا تعلق ہے، وہ ہر انسان کے لیے انصاف برابر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ جو امیر لوگ ظلم کیا کرتے تھے، طاقتور لوگ ظلم کرتے تھے، وہ ان کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور غریب مسکین عاجز جو ظلم کرتے تھے ان کو شدید سزائیں دی جاتی تھیں. آج اگر پاکستان کی جوڈیشری کا حال اٹھا کے آپ دیکھیے تو بدترین طاقتور قاتل، کرمنل، دہشت گرد، اس ملک کے دو سب سے بڑے ایشوز جو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ بدترین دہشت گرد اور فسادی ہیں جن کا ٹیرر اتنا ہے، دہشت اتنی ہے کہ ججز ان کے خلاف فیصلے نہیں کرتے. پورے ملک میں 10 سال ہو گئے کسی قاتل دہشت گرد کو ایک کو بھی سزائے موت نہیں سنائی گئی. اور جو پاورفل طاقتور ترین لوگ جو کرپٹ ہیں، جو حکمران ہیں، جو اس ملک کے طاقتور طبقہ ہے جس کے پاس اختیار ہے، جس کی حکمرانی ہے، جو اختیار رکھتا ہے، جس کے ریسورسز ہیں، اس کو قتل کی سزا نہیں ہوتی، اس کو کرپشن کی سزا نہیں ہوتی. ملک بیچ کے لوٹ کے کھا گئے لیکن پریکٹیکلی کوئی سزا کسی کو کبھی نہیں ملی. ایک بات دوسرا بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، پاکستان میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، ڈکٹیٹرشپ آنے سے فساد ہو گیا. ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، جو عدلیہ کا نظام ہے دونوں سسٹم میں وہی رہتا ہے. جوڈیشری تو وہی ہے نا، زیادہ سے زیادہ یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مارشل لا کے احکامات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ آ جاتا ہے. ورنہ جتنے بھی کرمنل لا ہے، جتنا قانون سازی ہے، جتنا جو کچھ قانون پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، سیشن کورٹ سے سپریم کورٹ تک نظام پورے ملک میں وہی چلتا ہے. وہی لوگ بھی رہتے، وہی لوگ، وہی ججز، وہی انگریز کا نظام، اسی طرح جسٹس ڈیلیڈ، اسی طرح ظلم پریکٹیکلی. یعنی لٹرلی یقین کریں، حال یہ ہے کہ کرائے کے مقدمے پہ ایک شخص جو گھر پہ آپ پہ قبضہ کر لیتا ہے اور جگہ خالی نہیں کرتا، 20-20 30-30 سال گزر جاتے ہیں اس مقدمے کو ریزالو کرانے کے لیے. کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے جا کے، اس کے پلاٹ پہ، اس کے لینڈ پہ قبضہ کر لے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہاں پہ ججز فیصلہ نہیں کرتے، یہ پاکستان میں روٹین ہے. بالکل. اور یہ سول کیسز کا حال ہے. کرمنل کیسز کا جہاں تک حال ہے، استغفر اللہ، دیکھیں ہم صرف آپ کو مثال دیتے ہیں. ہم سپریم کورٹ کے ایک جج سے ہماری بات ہوئی، اب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے. اب تو وہ اللہ کی عدالت میں ہے، اب اللہ ان کو جج کر رہا ہے. انہوں نے خود ہم سے یہ بات کہی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے زندگی میں اتنے فیصلے کیے ہیں، نیچے سے ہو کر آج سپریم کورٹ کے آپ اتنے بڑے جج بن گئے ہیں، آپ نے کبھی گلٹ محسوس کیا، کبھی کوئی غلط فیصلے کیے؟ کہتے ہیں ہاں، مجھے شدید مجھے اب گلٹ ہوتا ہے ان فیصلوں کا جو میں نے کیے ہیں. اس میں سے ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ لگے ایک شخص پہ اس کو سزائے موت ہو چکی تھی اور اس پر سزائے موت بنتی نہیں تھی. کہ لیکن مگر وقت کے حکمران نے، وقت کے وزیر اعظم نے مجھ سے کہا کہ اس کو سزائے موت دینی ہے، اور میں نے اس کی سزائے موت پر اس کو ریٹیفائی کر کے اس کو سزائے موت سنا دی، اور اس کے بعد اس شخص کو سزائے موت ہو گئی. اور یہ تو پریکٹیکلی سپریم کورٹ کا جج قاتل ہو گیا. بالکل، ہی از اے مرڈرر. ایگزیکٹلی. اور یہ جو نظام بنا ہوا ہے، استغفر اللہ، آپ جیلوں میں جا کے دیکھیے پاکستان، یعنی لٹرلی حال یہ ہوتا ہے کہ 15-15 سال سے لوگ، 20-20 سال سے لوگ بند ہیں، مقدمے نہیں چل رہے.
80% लोग 90% लोग जो हमारी जेलों में अंडर ट्रायल्स हैं, जिनके मुकदमे जाने कब से और बरसों से, और वो शख्स जेल नहीं जाता, उसका पूरा खानदान, पूरा गांव जेल जाता है। बिल्कुल। लोगों को मुलाकात करते हुए देखिए कि जब वो जेलों के बाहर खड़े होते हैं सिर्फ अपने रिश्तेदार से हफ्ते में या 15 दिन में एक मुलाकात करने के लिए, और जिस तरह रिश्वत देके पुलिस वालों को वो अंदर जा रहे होते हैं, जिस तरह खज्जल ख्वार हो रहे होते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल उस प्रिजनर को मियां वाली भेज दिया है, या उस प्रिजनर को आपने हरिपुर की जेल में डाल दिया और उसके रिश्तेदार कराची रहते हैं, अब वो बेचारे 6-6 महीने के बाद कराची से आते हैं एक 15 मिनट की मुलाकात करने के लिए, उसके बाद वापस जलील और रुस्वा हो जाता है इंसान। हमारी जेलों में जो हशर नशर हो रहा है सिर्फ इसलिए है कि उनके मुकदमात अदालत में पेश ही नहीं होते। इसलिए कि अगर अदालत में मुकदमात पेश होते हैं तो जजेस जो मुखालिफ फरीक है, चूंकि ताकतवर है, उसका वकील बहुत ताकतवर है, लिहाजा वो जज से या नायब कोर्ट से या उसके रजिस्ट्रार से तारीख आगे बढ़वा देता। यानी जो आपकी डेट पहुंचती है उस पर एडजर्नमेंट्स ले ली जाती हैं, कोई लिमिट नहीं है एडजर्नमेंट्स की, बरसों गुजर जाते हैं, एडजर्नमेंट से चल रही होती हैं और फैसला ही नहीं हो रहा था उसके ऊपर। पूरी फैमिली सफर कर रही है इसमें। या आप यकीन नहीं करोगे मारूख, इट इज, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस जुल्म को देख के जो हमारी अदालतों में हो रहा है आज। हमने अपनी आंखों से जाके अदालतों के हाल देखे हैं। लाहौर हाई कोर्ट की एक अदालत में हम एक मरतबा हमें जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहां पे एक बुढ़िया कोने में बैठी आंसुओं से रो रही थी। हमने, और पूरी अदालत चल रही है, जज भी बैठे हुए हैं, लोग भी बैठे हुए हैं, सारे वकील भी सारे भरा हुआ है वहां पे। हमने पूछा किसी नायब कोर्ट से, किसी आदमी से वहां कि ये बुढ़िया कौन है? कहते हैं यहाँ 10 बरस से आ रही है रोज, इसका कोई वकील नहीं है, इसको कुछ नहीं पता क्या करना है, इसका बेटा किसी ने कत्ल कर दिया था और किसी ने उससे यह कह दिया है कि तुम्हें अदालत में इंसाफ मिलेगा। तो ये 10 साल से आके सिर्फ कोर्ट में बैठ जाती है कि कभी कोई जज मुझे बुला के पूछेगा कि बूढ़ी मां तुझ पे जुल्म क्या हुआ है। हम उसको देख के रोने लगे। कैन यू बिलीव दिस? ये लाहौर हाईकोर्ट का हाल सुना रहा हूं मैं आपको, और हजारों वकील वहां मौजूद हैं। किसी ने उसका केस लेके फाइल करके आगे नहीं जमा कराया हुआ कि अगर लीगल प्रोसीजर ही फॉलो करना है तो कर दो। सबको पता है कि 10 साल से बुढ़िया आ रही है। हमारे सिस्टम की, ये हमारे सिस्टम की एक मिसाल है, सिर्फ बिल्कुल। एक मिसाल है ये। और सारे जजेस बैठते हैं, फुल बेंच बैठता है, पूरा कोर्ट फैसले होते हैं सब कुछ। और बुढ़िया, सबको पता है कि बुढ़िया आती है, कोई इसको रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, सबको पता है। आती है सुबह 8 बजे, 2 बजे जज का टाइम खत्म होता है, उठ के चली जाती है और फिर अगले दिन आके बैठ जाती है, सिर्फ अपने बेटे के कत्ल का वो इंसाफ मांग रही है। यहां पर 10-10 साल, 14-14 साल लोग जेल काट के बरी हो जाते हैं कत्ल के मुकदमात में। यानी अगर वो सजा भी हो जाती है उसको, तो वो उतनी बड़ी सजा ना होती जितना वो सिर्फ अंडर ट्रायल होते हैं। कुछ नहीं है, जुल्म की हद क्रॉस है ये जुडिशियल सिस्टम, जिसके अंदर, और फिर जो एक गैर मामूली बात आपको बताएं, बर्नार्ड लुइस एक बहुत बड़ा, जिसने आजकल दुनिया में इस्लाम के ऊपर बड़ा मुताला किया और इस्लाम और मशरिक और मगरिब के आपस में तकाबली जायजा बड़ा गहरा करता है। बर्नार्ड लुइस लिखता है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने, जो इस पूरे निजाम ने दुनिया में अपने आप को कायम किया है, वो 2 प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस की वजह से किया है, जिसको खास तौर पर कुफर ने, मगरिब ने डेवलप किया है। एक जर्नलिस्ट है, दूसरा लॉयर है ना। और ये 2 फंडामेंटल पिलर्स हैं इस पूरे वेस्टर्न सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए। जर्नलिस्ट के जरिए ये डिसइंफॉर्मेशन और झूठ फैलाते हैं मीडिया के जरिए, लॉयर के जरिए अपने कवानीन को इतना कॉम्प्लेक्स करके बना के रखते हैं। ये इस कदर ये एक निजाम बना देते हैं अपना कुफर का। उसमें बैंकिंग सिस्टम भी होता है, बैंकिंग लॉज भी होते हैं, उसमें प्रोफेशनल, उसके क्रिमिनल लॉज भी होते हैं, उसमें सिविल लॉज भी होते हैं, उसमें लिटिगेशन प्रोसीजर भी होते हैं, उसमें वकील को भी खड़ा किया जाता है। लिहाजा, और आप प्रैक्टिकली पाकिस्तान में हाल यही है कि लोग फांसियां चढ़ जाते हैं इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं होते कि अच्छा वकील कर सके। और बड़े बड़े डाकू, कातिल, बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े अमीर करोड़पति लोग बीसियों कत्ल करके बच के इसलिए निकल जाते हैं कि उनका वकील तगड़ा होता है। एग्जैक्टली। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज दिस? मजाक बन चुका है यहां पर कि 10 लाख का वकील करने के बजाय 5 लाख में जज कर लो। एक्चुअली देयर इज नो सिस्टम। देयर इज नो सिस्टम। जो गला सड़ा निजाम 1860 में अंग्रेज बनाकर गया था, अंग्रेज खुद था तो किसी हद तक इस निजाम को चलाता था क्योंकि इसकी अपनी हुकूमत थी। जब वो अपने जाने के बाद अपने ब्राउन साहब को और प्रैक्टिकली 3rd रेट अपने गुलामों के हवाले ये सिस्टम करके गया। लिटरली आप किसी भी कचहरी में चले जाएं, किसी भी सेशन कोर्ट में चले जाएं, आप एक फाइल नहीं निकलवा सकते जब तक रिश्वत ना दें। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक डॉक्यूमेंट स्टैंप नहीं करा सकते जब तक आप 10 लोगों को रिश्वतें खिलाते हुए ना गुजरे। ये बड़ी छोटी मिसाल है। ये छोटी बात। आप डेट नहीं लगवा सकते अपने किसी मुकदमे की जब तक नायब कोर्ट को या नायब कासिद को पैसे ना खिलाएं। और फिर जजों का क्या कहना? यानी यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी हो सकती है, जजों की शान में आप कुछ नहीं कह सकते। वो जज के जो कुफर के निजाम पर जुल्म करने के लिए बैठे हैं वहां।
मैं आई यूज्ड टू गो इनटू शॉक, नींद कैसे आती है इन जजों को कि जिनको पता है 3-3 महीने की छुट्टियां लेके चले जाते हैं, जिनके मुकदमे पड़े हुए, लोग जेलों में सड़ रहे, मर रहे, खानदान तबाह बर्बाद हो गए, अदालत छुट्टियों पे, फिर आए दिन हड़ताल की कॉल, अदालत छुट्टियों पे कर रही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ छुट्टी फॉर अ जज, इट्स अनबिलीवेबल। माइंड, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? मैं कैसे, अगर मुझे पता है कि मेरे एक दस्तखत से एक आदमी आजाद हो सकता है, बरी हो सकता है, उसका पूरा खानदान तबाह हुआ है, और मैं कहूं जी कि मैं अब छुट्टी जा रहा हूं 3 महीने के लिए, हाउ कैन दैट इवन बी पॉसिबल? हाउ कैन एनीबॉडी इवन थिंक लाइक दिस? और ये हमारे मुल्क में नॉर्मल रूटीन स्टफ है। इस जुल्म के निजाम, ये नहीं चल सकता, ये उम्मत ना पाकिस्तान का बोझ उठा सकता है। हमने खुद देख लिया ना, पाकिस्तान अब जो मर्जी आप चीफ जस्टिस लगा दे, जितना ईमानदार शख्स आप अपॉइंट कर दे, बिल्कुल द सिस्टम इज दिस। एक आदमी पकड़ा जाता है, पुलिस उस पर जाली एफआईआर काटती है, उसके बाद उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के आगे या सेशन कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर उसके बाद झूठी गवाहियां पेश की जाती हैं, टोटल झूठ, एक पूरा फ्रॉड और रिश्वत का मामला होता है। कई बरस उसको रगड़ा दिया जाता है जेलों में, सिर्फ प्रोफेशनल जेलसी, सियासी दुश्मनी की बुनियाद पर। उसके बाद अगर वो कोई शख्स वाकईतन बेगुनाह भी अगर है, तो सिर्फ उसको अपनी बेगुनाही साबित करते बरसों गुजर जाते हैं, अपनी जेब से लाखों खर्च करता है चाहे कोई। और चोर, कातिल, डाकू, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि क़िसास में तुम्हारी जिंदगी है। कातिल को अगर तुम कत्ल नहीं करोगे या उसकी देयत, कीमत, उससे खून की वसूल नहीं करोगे, तो माशरे में फसाद फैल जाएगा। और अगर माशरे में तुमने ये रखा हुआ है मामला कि अमीर और ताकतवर लोग माफ कर दी जाए, गरीब, मिस्कीन, यतीम और बेवा को सजा लगाई जाए, तो फिर वो माशरा चलने वाला नहीं होता। जो पाकिस्तान में इस वक्त जुडिशियल सिस्टम कायम है, बहुत से लोग हमसे इस बात पर नाराज हो जाएंगे, जुल्म और कुफर पे मबनी है। इस निजाम को ये एहसान होगा उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान पर कि इस निजाम को प्रैक्टिकली बुलडोज करके परे कर दिया जाए। इवन मोर इंपॉर्टेंट देन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। एग्जैक्टली, डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, उसके नीचे निजाम दुनिया में अदल और इंसाफ देने वाला ये सिस्टम है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता जो हमने कहा था कि डेमोक्रेसी आए या डिक्टेटरशिप आए, क्योंकि इंसाफ देने का जो निजाम कायम है वो जुल्म और कुफर पर कायम है। और सबसे बड़े इस कुफर को, यहां ऐसे ऐसे अरबपति, करोड़पति वकील मौजूद हैं जो इसलिए करोड़पति हैं कि कातिलों, डाकुओं, चोरों और जानियों को पैसे लेके ये जानते बूझते कि ये कातिल है और डाकू है, उनको बरी करा के निकाल के ले जाते हैं। किसी बड़े, हमने कई वकीलों से पूछा कि आपको शर्म नहीं आती? अच्छी तरह मालूम है कि ये शख्स कातिल है, इसने 20 आदमी कत्ल किए हैं, इसने करोड़ों रुपए उम्मत मुस्लिमा के खाए हैं, आप इसके वकील बने हुए हैं? वो कहते ये हम अपने दिल को बीच में नहीं आने देते, हम फीस लेते हैं, काम करते हैं, प्रोफेशनल एटीट्यूड हमारा ये है। लिहाजा तस्वुर से बाहर है कि मैं ये जानता हूं अच्छे तरीके से कि ये शख्स कातिल है, 20 औरतों का, मर्दों का, बच्चों का जिबा किया है इसने सबको, और मैं उसका वकील बनकर उसको बरी करा लूं सिर्फ इसलिए कि टेक्निकल हिच के ऊपर, आर्गुमेंट पे, दलील पे झूठ बोल के, मकर करके, फ्रॉड। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, क्या ये निजाम किसी तरह भी इंसानियत के करीब भी हो सकता है, लेट अलोन शरीयत? नॉट एट ऑल। और दिस इज द सिस्टम दैट वी हैव टुडे इन पाकिस्तान। कोई बेसिस ही नहीं है। यानी बहुत कम लॉयर आपको ऐसे मिलेंगे। अल्लामा इकबाल भी वकील थे, कायद आज़म भी वकील थे। आज भी हम जानते हैं ऐसे वकील इस सिस्टम में मौजूद है जो सिर्फ बेगुनाहों के और मासूम लोगों के केसेस लेते हैं, उनके केस लेते हैं जो खुद कोई और उनका केस लेने पर तैयार नहीं है, और बिल्कुल उनको सिर्फ इसलिए केस लेते हैं कि जुल्म के माशरे में इनको किसी तरह इंसाफ दिलवाने की कोशिश कर सके। अल्लाह के वली वकीलों में आज भी है। अल्लामा इकबाल भी ऐसे ही वकील थे, और जब इकबाल का 3 केस ले लिया, अपना गुजारा हो जाएगा, देखा कि हलाल केस है, जायज केस है, अच्छे जो वाकई किसी पर जुल्म हुआ है उसके केस ले लिए, और तीसरे के बाद चौथा केस नहीं लिया कि अब मेरा गुजारा इस फीस से हो जाना है। ऐसे दरवेश वकील भी बसते हैं। मगर मेजॉरिटी का हाल प्रैक्टिकली यही है कि वो ये पूछते नहीं है हराम और हलाल कि ये केस किस किस्म का है। और इस कानून में जो गरीज बना के गया, इस सिस्टम में जो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट का बनाया हुआ है, प्रोटोकॉल जजेस का देखिए, तौबा इस्तगफार, नाउजुबिल्लाह, लिटरली नाउजुबिल्लाह, लगता है जैसे खुदा चल के जा रहा है। तौहीन अदालत भी हो जाएगी, प्रोटोकॉल भी ऐसे ही होगा, और सारा सिलसिला है। और फैसले किस पर कर रहे हैं? कुफर पे। बरी किसको कर रहे हैं? कातिलों को, डाकुओं को। इसलिए कि उनका वकील तगड़ा है, इसलिए कि उसने जरा टेक्निकल हिच लगा के, टेक्निकलिटीज लगा के और टेक्निकल पॉइंट लगा के कि जी एफआईआर देर से कटी थी और इस आदमी का नाम देर से आया था, और अच्छी तरह जानते हैं कि ये कातिल और डाकू और चोर है। और फिर उन जज, सुप्रीम कोर्ट के जज का तो एक वाकया हमने आपको सुनाया, कई जजेस से हमारी बातें हुई हैं, और सब गिल्ट में, जिसमें जरा सा भी मौजूद है वो गिल्ट में कि हमने यहां गलत फैसले किए, यहाँ के प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर था, गवर्नमेंट ने हमसे कहा था, प्रेसिडेंट ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, हमने फैसले कर दिए।
اب رب کے آگے جا کے وہ کیا فیصلہ شریعت میں حال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جج 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جج وہ ہوں گے کہ جو انصاف کے مطابق علم رکھتے ہوں گے اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے, یہ جنتی ہیں. ایک جج وہ ہوں گے جو علم رکھتے ہوں گے لیکن پھر بھی غلط فیصلے کریں گے, یہ جہنمی ہیں. اور تیسرے وہ ہیں جو علم نہ رکھتے ہوں گے اور پھر غلط فیصلے کریں گے, یہ بھی جہنمی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے کہا کہ آپ جج بن جائیے. حضرت عمر کے بیٹے کانپ گئے, کہتے میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں میں جج نہیں بننا چاہتا, مجھے نہ بنائیے. حضرت عثمان نے کہا کیوں, تمہارے والد تو جج تھے. کہتے ہیں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی جس کا مفہوم ہے کہ جو عادل جج ہوگا, جو انصاف سے فیصلے کرنے والا جج ہوگا, وہ بھی صرف یہ امید رکھے گا اللہ کے آگے کہ میری بچت ہو جائے تو بڑی بات ہے, لیکن جس جج نے غلط فیصلے کیے اس کا ٹھکانہ جہنم میں. اتنی بڑی رسپانسبلٹی کسی انسان کی زندگی اور موت کے فیصلے کرنا, اس کے حقوق دلوانا, یہ دیکھنا کہ کوئی میرے ہاتھوں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے. جج کی جو رسپانسبلٹی ہے اللہ کے آگے جو اس نے جواب دینا ہے, حضرت ابن عمر کانپ کے رہ گئے. اس کا برڈن ہی نہیں آپ لے اس کا برڈن نہیں اٹھا سکتا کوئی. یہاں پہ لائن لگی ہوتی ہے جج بننے کے لیے, کس طرح پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اپنے کریئر کو. ٹرو کہ جی میں جج بن جاؤں تو بڑی بات ہے. ان سے یہ پوچھو کل جب تمہیں جج کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں تو اس وقت تم کیا کرو گے. اگر انسان کو ذرا سی بھی لحاظ ہونا, لٹرلی یقین کریں اس کفر کے نظام میں جتنے ظلم ہو کے اوپر پہنچتے ہیں, ان ججوں کو ریزائن کر دینا چاہیے, کیونکہ اللہ کے آگے جواب نہیں دے سکیں گے. سب کچھ جھوٹ پہ مبنی ہے. Entire system is based on fraud and lies and جھوٹ and deception and مکر and فریب and خیانت and رشوت. بڑے سے بڑا کوئی کیس, حلال جائز کیس بھی ہو, رشوت کے بغیر آپ نہ کیس لگوا سکتے ہیں, نہ فائل نکلوا سکتے ہیں, نہ کاپی کروا سکتے ہیں. یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں اینالسٹ کی, انڈیپینڈنٹ کی. پاکستان کی جوڈیشری کے جو دفتری نظام ہے, دیٹ از دا موسٹ کرپٹ ان دا ورلڈ. اب مجھے بتائیں ہم اس سسٹم کو چلائیں یا ریپلیس کریں؟ obviously replace. مطلب ریفارمز کی بھی کوئی بات نہیں ہے. ریفارم کی تو سوال ہی نہیں ہے. ریفارم کس کو کریں گے آپ؟ انگریز کا قانون ریفارم کریں گے, اس جوڈیشل اس سسٹم کو ریفارم کریں گے, ان چوروں کو ریفارم کریں گے. آئیے اب آپ کو بتائیں خلافت راشدہ میں کیا ہوتا تھا, صرف اس کی جھلک آپ کو بتاتے ہیں. اینڈ یو ول بی اسٹنڈ اینڈ سرپرائز. دیکھیے اتنا بڑا نظام کہ جو چین سے لے کر پریکٹیکلی یورپ تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قائم ہو چکا تھا, وہ نظام اتنا انصاف اور عدل پر مبنی تھا. اس کی اگر ہم تصویر اب آپ کو دکھانا شروع کریں تو یو ول بی اسٹنڈ اینڈ سرپرائز. پوری دنیا میں اس سے بہتر جوڈیشل سسٹم آج تک نہیں بنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے دور میں قاضی تھا, جج تھا, ایک مہینہ گزر جاتا تھا میرے پاس کیس نہیں آتے تھے, کیونکہ ایک نظام اتنا عدل کا تھا اور انصاف کا تھا. دیکھیے مقدمات اس وقت آتے ہیں جب لوگوں میں جھگڑے ہوں, فرسٹریشنز ہوں. بالکل. آپ ان 90% مقدم, چونکہ انگریزوں کا سسٹم ہے نا, ہر ذرا سی بات ہوتی ہے کیس عدالت میں, تھانے میں گیا, وہاں سے عدالت میں تھانے میں گیا, پھر بندہ رگڑا چلا گیا. پہلے پولیس پیسے کھاتی ہے, پھر آگے پورا سسٹم شروع ہو جاتا ہے, وہی سسٹم شروع ہو جاتا ہے پولیس والے سے. بالکل. فرنٹیئر میں آج پاکستان میں گورنر اویس غنی کو ہم پورا کریڈٹ دیتے ہیں. انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہزارہ کے ہری پور کے. انہوں نے ایک ایریا میں تھانے میں ایک آئی جی پولیس سے بات کر کے کچھ انہوں نے تھانوں کے باہر پنچایت بنا دی آف دی ریسپیکٹیبل سٹیزنز, اچھے شریف شہریوں کی کونسلز بنا دی کہ جو مقدمات آتے ہیں تھانے میں جانے سے پہلے ان مقدمات کو کونسل کے پاس لے جائیے. اور جو محلے کے ایلڈرز ہیں, کیونکہ 90% مقدمات ہمارے رورل ایریاز کے, کسی کا جائیداد کا تنازع ہے, کسی کو پیسوں کا تنازع ہے, کسی کے شادی بیاہ کا کوئی جھگڑا ہے, معمولی سا پراپرٹی پیسے کا چھوٹا, خاندانی آپس میں کسی کی بکری چلی گئی دوسرے کے کھیت میں تو اس پہ لڑائی ہو گئی, چھوٹے جھگڑے کے ایشوز ہیں. 99% ایشوز ایسے ہیں, اور یہ ایشوز جب عدالت میں جاتے ہیں تو برسوں چلتے ہیں. لوگ زمینیں بیچ دیتے ہیں اپنی, لیکن ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ دو لڑکوں میں لڑائی ہو گئی تھی, آپس میں سر پھوڑ دیا تھا ایک دوسرے کا, اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. تو جب انہوں نے NWFP میں ایک چھوٹے سے علاقے میں انہوں نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا, یقین کریں کہ اس تھانے کے تقریباً 90% کیسز رجسٹر ہونا بند ہو گئے اور معاملات باہر ہی تصفیہ ہو گیا, ریزالو ہو گئے. اینڈ اونلی سیریس کرمنل کیسز, مرڈر یا رابری یا اس قسم کے جو کیسز تھے, دے وینٹ ٹو دی پولیس. یعنی 100 میں سے 90 کیسز باہر ہی ریزالو ہو گئے, پولیس تک گئے نہیں. بڑی اچیومنٹ ہے یہ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دیا گیا کہ اگر پورا معاشرہ آربیٹریشن کرے, بڑے لوگ مل کے بیٹھے مسئلے کو ریزالو کریں, کوئی وکیل انوالو نہیں ہوا, کوئی جج انوالو نہیں ہوا, کوئی پولیس انوالو نہیں ہوئی, کوئی انگریز کا قانون انوالو نہیں ہوا, مسئلے ریزالو ہو گئے. بالکل. کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی. اور گھر کے ساتھ ہی مسئلے حل ہو گئے, محلے میں چونکہ وہ اپنے محلے کے تھانے کے پاس ہی بنا, باتیں بتائی تھی وہ پوری, وہ سارے کریڈنشل یہاں پورے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے یہی ایگزیکٹلی آبجیکٹو ہے کہ انصاف ہر ایک کے ساتھ ہو, کوئی بچ کے نہ جا سکے. گھر کے بالکل ساتھ آپ کو انصاف ملتا ہو, مفت آپ کو ملتا اور فوراً آپ کو ملتا ہو. اگر کوئی نظام یہ دے سکتا ہے اس کو لے لے, سمپل ایز دیٹ.
اگر کوئی نظام آپ کو یہ نہیں دے سکتا پھر اس خرافات میں مت پڑے کہ جوڈیشل سسٹم، سپریم جوڈیشری، ہائی جوڈیشری اینڈ سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ اینڈ سیشن کورٹ اینڈ وکیل اینڈ لائر اینڈ وکلا اینڈ عدلیہ کی آزادی اور ججز کی عزت، کوئی معنی نہیں رکھتی بات، بےمانی بات ہے اگر یہ انصاف ڈلیور نہیں کر رہے ہیں تو. اور اس ملک میں انصاف نہیں ہو رہا، سمپل ایز دیٹ، دیر از نو جسٹس ان دس کنٹری. That's a fact. جس کو انصاف ملتا بھی ہے وہ 10-12 سال خجل ہو کے لیتا ہے. بالکل. آج کی خبر اخبار میں کہ صرف ان لوگوں کے جن کے فیملی ممبر گم ہو چکے ہیں، وہ جن کے بچے مل نہیں رہے، باپ بھائی بہن شوہر مل نہیں رہا لوگوں کو، جو اٹھا کے غائب کر دیے گئے، امریکہ اٹھا کے لے گیا ان کو 12-15 دن سپریم کورٹ کے آگے ٹینٹ لگا کے زمین پہ سونا رہنا پڑا، تب جا کے سپریم کورٹ نے ان کی تاریخ سیٹ کی کہ ان کا مقدمہ اب سنا جائے. بالکل بالکل صحیح بات. آج کے اخبار کی خبر ہے. بالکل صحیح بات. ٹینٹ کی تصویریں، ایک عورتیں بچے ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اور وہ صرف تاریخ لگوانے کے لیے ان کا کوئی سورس نہیں تھا، تو وہ بیچارے سپریم کورٹ کے آگے مہاجروں کی طرح ٹینٹوں میں بس رہے ہیں اسلام آباد میں، تب جا کے ان کی ڈیٹ سیٹ ہوئی ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. یو کال دس جسٹس؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو عدلیہ کا نظام قائم تھا، حضرت عمر کا مقدمہ ہو گیا ایک اور صاحب کے ساتھ. حضرت زید واز دا جج. جب ان کی عدالت میں گئے ہیں تو حضرت زید نے خلیفہ وقت کو ذرا سی رسپیکٹ دے دی. حضرت عمر نے اس جج کو فائر کر دیا، زید کو ڈسمس کر دیا کہ آپ جج بننے کے قابل نہیں ہیں، کہ آپ نے مجھے اس کی باہر ہو رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس آیا ایک یہودی کے ساتھ، اور اس یہودی نے عدالت میں حضرت علی کو گھسیٹ کے لے گیا جو خلیفہ وقت ہے، اور قاضی بیٹھا ہوا ہے، اور قاضی نے جب حضرت علی سے گواہیاں طلب کی تو حضرت علی گواہیاں حضرت علی نے پیش کی، جج نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا اور فیصلہ یہودی کے حق میں دیا. اور یہودی اس پر مسلمان ہو گیا کہ یہ کون سا مقام، کون سی عدالت، کون سا سسٹم ہے کہ جہاں خلیفہ وقت کے خلاف ایک یہودی غیر مسلم کیس جیت جاتا ہے، اور جج جو ہے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں دیتا ہے اور خلیفہ وقت کیس ہار جاتے ہیں. کیا کائنات کا کوئی جوڈیشل سسٹم یہ مثالیں دے سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی جو پہلی بات فرمائی تھی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ تم میں جو طاقتور اور ظالم ہے میں ان کا دشمن ہوں، اور جو کمزور اور مسکین ہے میں ان کا دوست ہوں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ملوں گا. اور اس کے بعد پھر وہ نظام بنتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مہینہ مدینہ میں گھومتا تھا، ایک کیس میرے پاس نہیں آتا تھا. اس کا پورا جو نظام تھا، انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں اس کی ہم تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے کہ آج دنیا کے جو جدید ترین جوڈیشل سسٹمز ہیں وہ قریب نہیں پہنچتے اس سسٹم کے جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے، اور بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ راشد، انہوں نے بنا کے دنیا کے آگے پیش کیا. Would you believe it کہ قیدیوں کو تنخواہیں دینا، ان کو سیلریز دینا، اس حد تک دھیان کرنا کہ ان کے کپڑے، ان کا کھانا، ان کا پینا اسٹیٹ کی طرف سے ملے گا، یہ سارا نظام تک ایک لائن تک ڈیفائن کر کے، جس کو آج جیل مینول کہتے ہیں، وہ سب کچھ بنا کے حضرت عمر، ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، علی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ مکمل کر کے انسانیت کو دے چکے، جس سے پوری دنیا میں پھیلا یہ نظام جو کئی سو سال تک پوری اسلامی دنیا میں چلتا رہا، جو خلافت راشدہ کا سسٹم تھا، جہاں ظلم نہیں تھا، عدل تھا، انصاف تھا، گھر کے ساتھ انصاف ملتا تھا. ایک بیوہ بھی یتیم خلیفہ وقت کے خلاف ایک یتیم بچہ کھڑا ہو کے خلیفہ پہ کیس کرتا تھا اور کیس جیتتا تھا. انسان یہ خواب کی دنیا لگتی ہے، لگتا ہی نہیں کہ اس دنیا کے کوئی واقعات ایسے بھی ہوتے ہوں گے. یہ تفصیلات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز، اس کے ساتھ ہی براس ٹیکس کی آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. ہم نے عدلیہ کے نظام کے حوالے سے اپنی گفتگو کی، خلافت راشدہ میں عدلیہ کا کیا نظام تھا اور پاکستانی عدلیہ اس وقت کس مقام پر ہے، اور اسلامی معاشرے میں عدلیہ کے نظام کی کیا اہمیت ہوتی ہے. اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے براس ٹیکس کی آنے والی اگلی ایپیسوڈز میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.